محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ محسوس کیا آپ نے لفظ محمد میں سرور کتنا ہے، لفظ محمد میں سکون کتنا ہے، لفظ محمد میں چین کتنا ہے، لفظ محمد میں لذت کتنی ہے۔ کیا پتہ اس مجمع میں کون بیٹھا جس کے ذریعے سے ملے نظام عالم کو۔ اور ایک بات بتا دوں، یاد رکھیے گا، بعض اوقات ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو حضرت کہتے ہیں، حضرت سے مصافحہ کرتے ہیں، یاد رکھنا مجمع میں کیسے بڑے بڑے حضرت بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ سے قسم اٹھا دیں، رب کعبہ کی قسم، اللہ قسم پوری کر دیں، وہ اللہ سے عہد کر دیں، اللہ عہد پورا کر دے، وہ ہاتھ اٹھا دیں، منہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے ہو جائے۔ اس لیے کہا کسی کو بے حیثیت نہ سمجھنا۔ او کتنی زندگی میں لتھڑا ہوا ہو، میں نے آنکھوں سے خواب دیکھا، میں نے اٹھ کے اپنے بچوں کو بتایا، بیوی کو سنایا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور عجیب خواب دیکھا ہے، میں اڑ رہا ہوں، روشن دان میں گیا ہوں، آگے اور وہ بندہ کھڑا ہے اور ایسے مجھے مسکرایا ہے اور آواز آئی ہے جنتی ہے، بخش دیا۔ کون سی ادا تھی مجھے خبر نہیں، وہ اس کی رحمت رحمت رحمت۔ اللہم انی اسألک، آپ کی پیاس ہے، آپ کا جی چاہتا ہے پھر پڑھیں، کیوں ساتھ بیٹھے کسی کی وجہ سے میری آس پوری ہو جائے، میری امید پوری ہو جائے، میرا درد ختم ہو جائے، میرے غم کھل جائیں، میرے جادو جنات ٹوٹ جائیں، میری نظر بد ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ جادو بڑا یا اللہ بڑا؟ جنات بڑے یا اللہ بڑا؟ نظر بد بڑی یا اللہ بڑا؟ کینہ بڑا یا اللہ بڑا؟ حسد بڑا یا اللہ بڑا؟ انتقام بڑا یا اللہ بڑا؟ جادوگر بڑا یا اللہ بڑا؟ اللہ 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 اللہ۔ جل جلالہ جل جلالہ۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الى ربک ان تقضى حاجتی ان تقضى حاجتی ان تقضى حاجتی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو تو اسی پہ مزہ آ گیا، آگے نہ چلے، آگے نہ چلے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں مزہ ہی مزہ ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں لطف ہی لطف ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے ایک ٹوٹکا ایک دفعہ بتایا تھا، ایک کپ دودھ لیں، ایک کپ دودھ لیں اور اس کو 40 دفعہ پھینٹیں، دودھ اور درود، دودھ اور ایک کپ دودھ لیں، 40 دفعہ اوپر سے نیچے دھار بنا کے، اور ہر دفعہ درود پاک پڑھیں، 40 درود اور 40 دفعہ اس کو حرکت اوپر سے نیچے۔ پہلے دودھ والے ہوتے تھے، بڑی زبردست ان کی تکنیک ہوتی تھی، آپ بھی 2-4 دفعہ مشق کریں گے تو ہو جائے گی، 2-4 دفعہ مشق کریں گے نا تو ہو جائے گی۔ یہ ایک کپ دودھ اپنے نونہال کو، اپنے بچے کو، اپنے جوان کو، اپنے بیٹے کو پلا کے دیکھ تو صحیح۔ دودھ بھی درود بھی، دودھ بھی نور درود بھی نور، دودھ بھی سرور درود بھی سرور، دودھ بھی جنت کی نعمت درود بھی جنت کی نعمت، دودھ کی نہریں ہیں جنت میں۔ اور فرمایا دودھ، خوشبو اور تقیہ، یہ 3 چیزوں کا انکار نہیں۔ دودھ کمال چیز، پھر اس کا ذائقہ، پر پینا گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی۔ ہاں
ہمارے یہاں ایک بابا جی ہوتے تھے, وہ سوا سوا من کی گالیاں بھی دیتے تھے احتیاطاً. تو ان کے سامنے کوئی بندہ اگر گھونٹ گھونٹ پیتا تھا آ کے وہ گالی دے کے کہتے تھے سارا گھوم بڑھا دیتی, سارا تو نے پخانہ بنا دیا. گھونٹ گھونٹ, چھوٹا چھوٹا گھونٹ, اس کو پی کے دیکھ, صحت بھی دیکھ, تندرستی بھی دیکھ, کمال بھی دیکھ اس دودھ کو, اور اگر چاہتا ہے اس میں میوے ڈال دے. ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں سے, آپ دیکھیں میں تو وہ عمل کرانے لگا تھا, جین لائی گلی اور نلٹور چلی, اب مجھے اس طرف ہم تو فطری غذاؤں کو, دودھ جلیبی سے تو ہماری جان جاتی ہے. آہا, اگر کوئی دیسی گڑ والی جلیبی ہو اور دیسی خمیر والی, کیمیکل کا خمیر نہ, دیسی گڑ اور دیسی خمیر. پرانے حلوائی اب بھی وہ دیسی خمیر بناتے ہیں. دیسی خمیر ہو اور دیسی گڑ ہو, دیسی گھی ہو. میں کتوں بولا ہوا وہ ڈیوائڈ ماں دے بیٹا دے, میں نے کہیں نہیں ابا, کہاں سے لے آئے, کس سے لے آئے؟ دیسی گھی, دیسی خمیر اور دیسی گڑ, اس کی بنی ہوئی جلیبی, اور لاجواب دیسی دودھ یعنی خالص دودھ گرم ہو اور اس میں بھگو کے رکھ, اور صبح اس کا کر ناشتہ, یا رات کو کھا یا جس وقت کھا, پھر صحت اور تندرستی کے راز دیکھ, کمال دیکھ. ہمارے نا ایک دھوبی بیٹھتا تھا, آپ دیکھیں جی اس طرف چل پڑا ہوں, میرے پاس میں نہیں ہے. ایک بندہ تھا, گالیاں دے کر کہنا کا تو پتہ ہے میں بے بس ہوں, گالیاں دیتا تھا نا, کہ پتہ تو ہے آپ کو میں بے بس ہوں, مجھے بلڈ کا مسئلہ ہے. ایک روٹیاں لگانے والی مائی کہنے لگی ہے وے پترا میرے کو بلڈ تھی گئے, بلڈ تو امیراں دا بیماری ہوندی ہے. یعنی وہ مائی خوش ہو رہی تھی کہ مجھے بلڈ ہو گیا, بلڈ سے مراد بلڈ پریشر, یہ تو مالداروں کی بیماری ہے. مائی خوش ہو رہی تھی پترا. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, فطری غذاؤں سے دور ہوئے اور بہت دور ہوئے. جلیبی کے ساتھ ہماری فطرت چلی گئی, غذاؤں کے ساتھ میں صحرا میں گیا, صحرا والے بھاگ کے آئے, تازہ گائے کا دودھ دوہا, ابھی گرم گرم تھا, یعنی وہ گرمائش جو جسم کی گرمائش ہے وہ تھا. پیر صحیح بسم اللہ, کٹورا لیا میں نے دودھ کا, میں نے پیا, ساتھ میرے شخص صاحب بیٹھے تھے, میں نے انہیں دودھ کر دیا, انہوں نے پی لیا اور انہیں پی لیا, وہ اور کٹورا لے آئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو بندہ لوٹا ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے. ساری عمر اماں نے خالص دودھ پلایا ہی نہیں, تجھے پہلے دن سے مصنوعی غذائیں اور چائے ملی ہے, اب تو خالص دودھ پیے گا. ان گاؤں کا جنہوں نے جڑی بوٹیاں کھائی ہیں, جن کو کھاد اور مصنوعی فضا ہوا بھی نہیں پہنچی, فطری غذاؤں سے نسلوں کو محروم رکھا ہوا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, اگر پشت طاقتور نہ ہو, میری بات کو غور سے سمجھے گا, پشت طاقتور نہ ہو تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, نسلوں میں اپاہج, لولے, لنگڑے, کمزور اولاد پیدا ہوتی ہے, بے عقل, اپاہج, غبی اور کند ذہن اولاد پیدا ہوتی ہے. غزالی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے, اپنے آپ کو فطری غذاؤں نہیں طاقتور غذاؤں سے اپنی زندگی کو پالو, حلال کے ساتھ تیری نسلوں میں جرار پیدا ہوں گے. تیری نسلوں میں جرار پیدا ہوں گے. اور اگر تو نے اپنی نسلوں کو, خود کو مصنوعی غذائیں دی تو تیری نسلوں میں کون پیدا ہوگا, کیا پیدا ہوگا؟ اب بھی ممکن ہے دیسی خمیر ہو, دیسی گھی ہو, ممکن, دیسی گڑ ممکن, حلوائی بنانے والا ممکن ہے, نگرانی ہو پوری, نالائن تحت العین, ہر چیز آنکھوں کے سامنے ہو, نگرانی پوری ہو, یہ نہ ہو کہ میں نے یہ بنا کے لے کے دے دیا, نا, پوری نگرانی سے اگر یہ جلیبی تیرے پاس ہے
تو اس کو دودھ میں ڈال، اور موسم جلیبی کا شروع ہے، نیم گرم کھا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کو غذا بتا دوں کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا آپ کھائیں، میرا سر نہ کھا، باقی ہر چیز کھاؤ۔ اور یہ کس لیے کرنا ہے؟ یہ ذہن نشین رہے، یا اللہ یہ اس سے طاقت دے گا، اس سے تو قوت دے گا، میں تیری بندوں کی خدمت کروں گا اور تیری عبادت کروں گا، بدو کام صرف تیری مخلوق کی کیا کروں گا؟ خدمت۔ اور مخلوق سے مراد ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر زبان، یہ اللہ کے بندے ہیں سارے، اور انسانیت ہمارا موضوع ہے۔ اے اللہ میں ان کی خدمت کروں گا، اے اللہ اور اس طاقت سے، اور دوسرا اس طاقت سے عبادت کروں گا، مخلوق کو کی خدمت کر کے تجھے راضی کر